الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ به بأمر الله فهو أخطأ أو فهو ألزم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں اور جامعہ ہارا کے عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے یہ جو پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کو بخوبی معلوم ہوگا یہ پروگرام آپ کے سال کا آغاز ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کی افتتاح ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا مدارس میں داخلہ کروانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ جس نیت سے اس مدارس میں داخلہ لیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نیت کے تحت آپ کو اجر ملے گا. آپ ہر بار کو چھوڑ کر جو مدارس کے اندر آئے ہیں آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ وہ جو طالب علم جو علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو گویا کہ وہ جہاد کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ آپ جہاد کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اور یہی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں تک فرماتی ہے کہ جو طالب علم اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو 18,000 مخلوقات چرندوں پرند اور جتنے بھی دنیا کے اندر ہے وہ حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. تو یہ بہت ہی قیمتی اوقات اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس مدارس میں داخلہ کرنا، مدارس میں رہ کر اس مدارس میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرنا، اللہ رسول کی باتوں پہ چلنا اور سیکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے میرے عزیز طلبہ. آپ لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اللہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے گاؤں محلہ کے اندر بہت ایسے بچے بھی ہیں جن کو اللہ نے توفیق نہیں دیا، بہت اچھے گھرانے سے رہنے والے ہیں، اچھے پرورش گاہ ہیں ان کے والدین، لیکن اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا. اپنا علم کیسے ان کے دلوں میں محفوظ کرے. لیکن میرے عزیزوں آپ بہت اللہ کے یہاں بہت مقرب ہیں، اللہ کے گنے چنے بندے ہیں کہ ایک گاؤں سے نہیں چند گاؤں سے بلکہ کہاں سے بچے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ پورے گاؤں سے اکٹھا ہونا اور پھر علم حاصل کرنا، میرے عزیز ساتھیو اللہ آپ سے کچھ چاہتا ہے. آپ ہی میں سے کوئی ولی اللہ ہوگا، آپ ہی میں سے کوئی امام و خطیب بھی ہوں گے، آپ ہی میں سے کوئی افسر بھی ہوں گے، آپ ہی میں سے کوئی قطب بھی ہوں گے، آپ ہی میں سے کوئی مقرر بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے. میرے عزیز طلبہ آپ مجاہد بھی ہوں گے، میرے مفسر بھی ہوں گے. نہ جانے آپ کشتی اسلام کے کھیل رہا ہے، آپ سے یہ اسلام یہ دنیا آپ سے کچھ مانگ رہی ہے اور آپ کو تمام کے تمام معاملات جو ہمارے معاشرے میں برائی ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہوگا. اور یہ جذبہ کہاں سے ملے گا میرے عزیز طلبہ؟ یہ جذبہ مدارس کے اندر سے آپ کو ملے گا. یا آپ کو معافی زمین ادا کرنے کا طریقہ، آپ کو بات کرنے کا تمیز، آپ کو حکمرانوں کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ آپ کو مدارس سے ملے گا میرے عزیز ساتھیوں. انہی میں سے صلاح الدین ایوبی آئے گا، انہی میں سے محمد ابن قاسم آئے گا. اور میرے عزیز ساتھیوں دور نہ جاؤ، انہی میں سے مولانا قاسم نانوتوی بھی آئے گا، مولانا رشید احمد گنگوئی بھی آئے گا.
انہیں میں سے اور انہیں میں سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں گے۔ میرے عزیز طلباء بہت ہی قیمتی ہے، مدارس کے لیے قیمتی ہے، امت کے لیے قیمتی ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ آپ پر آنکھ لگائے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہ لو لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے والدین، آپ کے گارجین، آپ کے اہل و اقارب وہ لو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز طلباء وہ سوچ رہے ہیں ہمارا بچہ کب کامیاب ہوگا، ہمارا بچہ کب مدارس سے نکلے گا، ہمارا بچہ کب ہمیں اللہ رسول کی اطاعت پہ چلے گا، کتاب و رسول پر پابند بنے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پروگرام جو کیا گیا ہے آپ کا افتتاحی پروگرام ہے، سال کا آغاز ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج ہمارا داخلہ اس مدارس کے اندر ہو گیا اور پورے سال ہم ایک متحد ہو کر علم حاصل کریں گے، علم کو جستجو کے ساتھ علم حاصل کریں گے، محنت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اساتذہ کی باتوں کو مانیں گے، کتاب کا ادب کریں گے، سپاہی کا ادب کریں گے، درسگاہوں کے ادب کریں گے، مدارس کے سامانوں کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور اساتذہ اکرام کا احترام کریں گے، اور مدارس کے اندر جو بھی مہمان نظام آ رہا ہے ان کا اکرام کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدارس کے طلبہ کے اندر یہ طریقہ آتا ہے، یہ طریقہ آپ کو مدارس کے اندر آئے گا۔ میرے عزیز طلبہ، تو آج معلوم ہوا کہ ہمارا یہ پروگرام جو منعقد ہونے جا رہا ہے افتتاحی پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ افتتاح ہوا ہے اور انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے یہ اختتام، جب افتتاح صحیح صالح ہوگا تو اختتام بھی اللہ کے حکم سے ہم تمام لوگوں کے لیے باعث فخر ہوگا۔ تو آپ باضابطہ مہمانان اعظام، علماء کرام، مہمانان خصوصی جو ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نصیحت لے کر آئے ہیں، وہ الحمدللہ آپ کے جامعہ ہاضہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، تو آپ کا یہ پروگرام مختصر طور پر آپ کا یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے جو پروگرام جو پیش کرنا ہے وہ الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہوگا اور بہت جلد آپ لوگوں کا پروگرام ختم ہوگا، اور پھر جو مہمانان اعظام، جو اولیاء کرام، اللہ والے جو ہم کو نصیحت کریں گے، ہم اس پر الحمدللہ پورا عمل کریں گے، پورا سال اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بلا کسی تاخیر و تبعید کے۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی عظیم کرتا ہوا عظیم تحفہ ہے، جس نے تمام عالم کے اندر، پورے عالم کے اندر برپا کر دیا کہ میرے عزیزوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عظیم تحفہ ہے پورے عالم کے لیے۔ وہ کلام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ سلطان السلاطین کا کلام ہے، مثل مشہور ہے، کلام الملوک کی ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اس کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ہر دھرم کے اندر کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو وہ اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے، اپنے اپنے پوتر گرنتھ کے اعتبار سے، اپنے اپنے مبارک کتاب کے اعتبار سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر ہو وہ یجروید، اتھروید، ساموید، قرآن، اپنوشید اور تمام کے تمام گیتا رامائن سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، کیونکہ کلام اللہ تمام کتابوں کا کلام ہے، کلام الملوک کی ملک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام اللہ کے سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی جامعہ ہاضہ کے طالب علم محمد امام الدین سلمہ کہ وہ آئے اور اسٹیج پر تشریف لا کر تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کرے، کہ تلاوت کلام اللہ سے آغاز ہو اس پروگرام کا، کہ تلاوت کلام اللہ سے آغاز ہو اس پروگرام کا، کہ اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا، کہ موصوف جائز پر تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے دلوں کو